عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ما تعلمون وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، پسپردہ خواتین، انشاءاللہ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں حیا، یعنی شرم و حیا، اس سے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو تفصیلی گفتگو ہوئیں گی. قرآن مجید کی آیات کریمہ میں جو بات آیات میں آئی ہے اس کا خلاصہ تھوڑا سا آپ سن لیجئے پہلے. قل انما ربی حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کے کاموں کو، چاہے وہ علانیہ طور پہ ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے طور پہ، والاسم، اور ہر گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جواز، کوئی دلیل نہیں رکھی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے متعلق تم ایسی بات یا کوئی ایسی گفتگو کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے. سورہ نور کی جو آیت پڑھی گئی، ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس بات کو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے معاشرے میں، ان کے سماج میں، ان کے کلچر میں بے حیائی کو عام کریں، بے حیائی کو پھیلائیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہے بڑا ہی تکلیف دہ، دردناک، دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تیسری آیت کریمہ بھی سورہ نور کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مومنو، ایمان والو، شیطان کے خطوات کے پیچھے مت چلو، اس کی اتباع پر مت کرو، شیطان کے بہکاوے اس کی باتوں میں مت آؤ. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی شیطان کے بہکاوے میں آئے گا، اس کے نقش قدم پہ چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پس یقیناً وہ ان لوگوں کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا، بے حیائی اور برے کاموں کی ترغیب دے گا. یہ ان آیات کی ترجمانی اس کا تھوڑا سا خلاصے کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے. چونکہ ہم نے اس عنوان کا اسی لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ ماہ فبروری ہے، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ 14 فبروری کو عالمی طور پہ ہمارے پاس ایک بہت ہی فحوش کام کا ایک دن منایا جاتا ہے جس کا نام ہی رکھا گیا ہے یوم عاشقان، ویلنٹائن ڈے کے نام سے، اور جس میں پوری دنیا میں
بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں اور عاشقی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس معاملے میں، اور اس کے اوپر کیا کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں، شرم و حیا کیا ہے، پھر نکاح اور شادی سلسلے میں جو باتیں آئیں گی، اور جنسی خواہشات، سیکس، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ اسی لیے سب سے پہلے آیت کریمہ سورہ اعراف کی جو پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، ہدایت دے دیں کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، تمہیں خبردار کروں، تمہیں واضح کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی کے جتنے کام ہیں وہ سب حرام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دو جملے اور اضافہ اس کے آئے ہیں، وہ یہ ہے، ایک علانیہ اور ایک چھپے ہوئے طور پہ، یعنی ہر وہ کام جو بے حیائی کا چاہے علانیہ طور پہ کیا جائے چاہے چھپ کے کیا جائے، یہ دونوں چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ جو الفاظ قرآن میں آئے یہاں پہ انما حرم ربی الفواحش کے، یہی الفاظ بالکلیہ طور پہ غذا کے متعلق بھی آئے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، دیکھیے بات، ولحم الخنزیر والدم ولحم الخنزیر کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر سور، خنزیر کو، مردار کو، بہتاوا کو، غیر اللہ کے نام پہ جو چیز پکائی جائے یا نامزد کی، وہ حرام ہے۔ یعنی جس طرح خنزیر غذا کے لیے حرام ہے کھانے میں، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، غیر اللہ کی غذا حرام ہے، اسی طرح بے حیائی کے کام بھی حرام ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان خنزیر نہیں کھاتا، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بے حیائی کے کام بھی نہ کرے۔ ایک مسلمان جس طرح مردار نہیں کھاتا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بے حیائی کے کام سے بچا رہے۔ یہ الفاظ جو بالکلیہ طور پر مشترک آئے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، اور یہاں پہ وہی الفاظ آئے ہیں، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، دونوں باتیں واضح طور پہ، چاہے وہ علانیہ ہو اور چاہے وہ چھپکے سے ہو یا خاموشی سے ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے جنسی جو معاملات ہیں اس کے متعلق ہم تھوڑی سی تفصیلات میں جانا چاہیں گے۔ جنس یعنی عورت اور مرد کی جو جنسی خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً عورت اور مرد کے اندر یہ جنسی کشمکش کو رکھا ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشش رکھی ہے کہ عورت مرد کی طرف کھینچتی ہے اور مرد عورت کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ جو میگنیٹک پاور ہے، یہ جو قوت کشش ہے جس ہم کہتے ہیں، جیسے مغناطیسی کشش، بالکل اسی طرح یہ جنسی کشش ہے۔ اور اس جنسی کشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور نسل انسانی کو چلانے اور اس کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کا انتظام کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور نکاح سے ہٹ کے انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جنسی خواہشات کی تکمیل چاہے کسی بھی اور طریقے سے کرے، نکاح سے ہٹ کے اس کا شمار زنا میں ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ حرام قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک انسان کا تعلق جنسی خواہشات کا ہے، جنسیات کا ہے، سیکس کا ہے، اس تعلق سے واضح طور پہ زنا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کچھ کے احکامات ہدایت دیتے ہوئے اس بات کو سورہ نساء میں واضح طور پہ اس کو بتایا ہے، اور وہ ہے کہ انسان جنسی معاملات میں، سیکس کے معاملات میں بڑا ہی کمزور پہلو رکھتا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے قرآن کی ایک آیت کریمہ آتی ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں جنسی پہلو کے اعتبار سے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر بہت کمزوری، بہت بڑی کمزوری ہے کہ جنسی خواہشات کے معاملے میں، اور شیطان جناب یعنی اسی کو ہدف بناتا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے
انسانوں کے اندر میں زنا کو عام کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے حدود کو الگ کر دیا، دونوں کا رہن سہن الگ کر دیا، اور دونوں کا لباس الگ الگ کر دیا، دونوں کا میدان الگ کر دیا، اور اس طرح قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی پوری ہمیں تشریحات ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں بے حیائی اور بے شرمی کے جو کام ہے اس کے متعلق ہم تفصیل کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہم آئیں گے اس معاملے میں لباس سے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس میں سے صرف حضرت انسانی ایسی مخلوق ہے اللہ کی پسندیدہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اس بات کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یتذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے خاص طور پہ لباس کا انتظام کیا ہے۔ لباس یواری سوآتکم، لباس کرتا کیا ہے؟ لباس تمہارے حصہ تمہارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور تمہارے خاص طور پہ وہ حصے جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں سیکس، اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر وریشا، اور ایک زینت بھی ہے لباس، یعنی انسان لباس پہننے سے انسان نظر آتا ہے۔ اگر انسان لباس نہ پہنے تو لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، اسی لیے لباس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر لباس التقوی وذالک خیر، اور لباس التقوی یعنی تقوی والا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ لباس جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس کو یاد رکھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لباس کی جب بات آئی، لباس کو نازل کیا گیا، لباس بنایا گیا، لباس کے اسباب بتائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لباس کو الگ الگ بنایا ہے۔ مثلا شریعت میں یہ بات آتی ہے کہ عورت کا ستر اور مرد کا جو ستر ہے اس کا تعین کیا گیا۔ عورت کا جو ستر ہے یعنی لازمی طور پہ جو چیز عورت کو چھپانا ہے، لازمی طور پہ وہ گردن سے لے کے ٹخنے تک عورت کا پورا جسم جو ہے ستر ہے، اسے چھپانا لازمی ہے۔ اور مرد کا ستر کم سے کم جو بتایا گیا ہے وہ کمر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، کم سے کم اس کا چھپانا لازمی ہے۔ یہ عورت اور مرد کا لباس کے تعلق سے تعین کیا گیا۔ اور لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کے اعضاء کو چھپاتا ہے، لباس۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طور پہ جب شیطان کا تذکرہ کیا تو وہاں پہ خاص طور پہ اس بات کو یاد دلایا، دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کو شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ جس طرح تمہارے باپ اور ماں کو شیطان جو ہے نا جنت میں ننگا کر کے جنت سے نکالا تھا، اور کہیں تمہارے ساتھ بھی شیطان کی دشمنی نہ ہو جائے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بتایا ہے، شیطان کی دشمنی کی نمایاں ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم کے اوپر سے جناب جسم کو کم سے کم کرتا چلا جائے لباس، یہ شیطان کی دشمنی ہے اور اس کو ننگا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ آدیواسی جو ہوتے تھے ننگا رہا کرتے تھے، اور آدیواسی جو ہوتے تھے گوشی پہن لیتے تھے، چھوٹی سی لگوٹ مار لیتے تھے، کچھ پتے اس طرح سے۔ لیکن بعد میں بھی تمدن اور تہذیب کا جب دور آیا تو پھر اس کے بعد لباس، اس کے بعد تراش خراش، یہ چیزیں جو آتی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قرآن میں بتایا ہے، سورہ احزاب کے اندر آگے چل کے بیان کریں گے ہم۔ لیکن سب سے پہلے بے حیائی کی جو باتیں ہیں اور اس تک پہنچنے والے جتنے راستے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کرتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے بے حیائی کے کام کو حرام قرار دیا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ قرآن کے بن نوعاً الفاظ ہے، یہ قرآن کا کوئی خلاصہ یا کوئی تفسیر نہیں ہے، بلکہ بالراس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملے ہیں۔ انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کے تمام باتوں کو، تمام کاموں کو، چاہے وہ علانیہ ہو، کھلے طور پہ ہو، چاہے چھپے طور پہ ہو، چاہے خاموشی پہ ہو، یہ حرام ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس کا ایمان قرآن اور رسول اللہ پہ اگر ہے
تو لازمی ہے اس کے لیے یہ حرام سے بچے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی حرام کا لفظ استعمال کیا ہے. اور حرام کا جب استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں کسی عمل کے لیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہوتا ہے، بڑا سخت اعلان ہوتا ہے، اسی لیے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس حرام سے بچنے کے لیے جیسے بے حیائی کے کام ہیں، بے شرمی کے کام ہیں، نہ صرف یہ حرام کیا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہاں پہ حرام بولا اور وہاں پہ سورہ انعام میں اللہ فرمایا بے حیائی کے جتنے کام ہیں، بے شرمی کے جتنے کام ہیں، فرمایا یہ تو حرام ہے لیکن خبردار بے حیائی اور بے شرمی کے جتنے کام ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھیے اور زیادہ سخت وعید آئی، حرام ہے اور اس کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے کھلے طور پہ ہو چاہے چھپے طور پہ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں یہ کام آپ کو آہستہ آہستہ زنا تک لے کے جاتے ہیں، اور بے حیائی کا آخری جو انجام ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے زنا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، زنا کے قریب مت جاؤ. اور وہ بے حیائی کا کام، بے شرمی کا کام ہے اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں. وہ اور جس راستے پہ یہ جا رہے ہیں، آج کی دنیا جس راستے پہ جا رہی ہے اس کے نتائج بہت بھیانک نکلنے والے ہیں اور نکل چکے ہیں. آج انسانوں کے پاس عورت اور مرد کے جو حدود ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، عورت اور مرد کے لباس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور آج عورت کو بالکل ننگا اور برہنہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور آج کے ماڈرن زمانے میں، تہذیب یافتہ زمانے میں عورت کو کم سے کم لباس پہنایا جا رہا ہے، اور عورت اس کو یہ سمجھ رہی ہے یہ میری ترقی ہے، اور اس عنوان سے عورت کا وقار دن پہ دن گھٹتے چلے جا رہا ہے. عورت باقی نہیں رہی، عورت ایک بازاری چیز بن چکی ہے، عورت ایک جو نا مردوں کا کھلونا بن چکی ہے، عورت انسانوں کے مردوں کا ٹائم پاس کا ایک ذریعہ بن چکی ہے. عورت کا کوئی وقار باقی نہیں رہا ہے. اور اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسے عزت دی ہے، اسے وقار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے اندر عورت کے حقوق کیا ہیں اس کو بیان کیا ہے. عورت اگر اپنی عزت اور سلامتی چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف اسلام اس کی پناہ گاہ ہے. عورت اگر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت چاہتی ہے اس کے لیے پردہ لازمی ہے. اور یہ بے پردہ خواتین ظاہر ہے کہ جو پردے کو بالکل اٹھا کے پھینکی ہوئی ہے، یقیناً شیطان کا شکار ہے، اور یقیناً اور یہ زنا کی طرف جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میرے بعد عورتوں سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں بات آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور عورت کو اور خوبصورت بنا کے دوسروں کے نگاہوں میں وہ بساتا ہے. یہ معاملہ قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا ہے، اور اس کے حدود بھی بتا دیے گئے ہیں. اور یہ زنا آج کل جو عام ہو چکا ہے اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھلی یا چھپی ہوئی بات سب جانتے ہیں. آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آج کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے زنا ہو رہے ہیں. آج تو یورپ کے اندر غور کیجیے آپ، کتنے ایسے آپ کے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، اتنے ایسے سروے آ رہے ہیں کہ عورت کا آج یورپ کا جو معاشرہ ہے وہاں کی عورتیں تقریباً 40% جتنے بچیاں ہیں کہ وہ نکاح سے پہلے حاملہ ہو رہی ہیں. نکاح سے پہلے حاملہ ہو رہی ہیں 40% بچیاں. وہاں پہ کوئی بھی سلامت نہیں ہے کہ اس کی سلامتی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اس کی ایک ہی وجہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے، عورت کے جو حدود کھینچے اس کے باؤنڈریز ان کو پھاڑ چکی ہے، اور عورت میدان میں آ چکی ہے. اور اس طرح عورت کو مرد اپنا کھلونا اور اپنے ٹائم پاس کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. عورت اپنی خیریت چاہتی ہے تو وہ فوری اسلامی اس کی پناہ گاہ ہے. اور زنا اور اس سے متعلق جتنے بھی باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، اس کے روکنے کی کیا ذرائع ہے؟
آج ہم زنا کے متعلق سزائیں، آج کی حکومتیں زانیوں کے متعلق سزا، کڑی سے کڑی سزا کے مطالبات کر رہی ہیں کہ ان کو وصولی بھی دی جائے، لیکن یہ حکومتیں یہ غور نہیں کر رہی ہیں کہ آخر زنا پھیل کیوں رہا ہے، اس کے اسباب اور ذرائع کیا ہے۔ حکومت سب سے پہلے زنا کے متعلق سخت قانون بنانا چاہتی ہے، لیکن زنا کے ذرائع کے اوپر پابندی لگانا نہیں چاہتی۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے، یہ الٹی منطق ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ کیونکہ اسلام فطری دین ہے، سب سے پہلے ان راستوں کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے جن راستوں سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ امراض سب سے پہلے بیماری پھیلتی ہے، تو ظاہر ہے اس میں میڈیکل سائنس کے اندر یہ اصول ہے، جو بیماری پھیلتی ہے سب سے پہلے یہ تحقیق کیا جاتا ہے کہ ان بیماری کے جرائم کو، جراثیم کو کیسے مارا جائے۔ سب سے پہلے اس کی دوا ایجاد ہوتی ہے، میڈیسن ایجاد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے۔ یعنی یہ بیماریاں کن ذرائع سے آ رہے ہیں، اس کے کیا جراثیم ہے، ان کو پہلے مارا جانے کے جو نا میڈیسن تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ زنا کن ذرائع سے آ رہا ہے، اس کے جراثیم کیا ہے، پہلے اس کو مارا جائے، اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ علاج کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل غیر فطری طور پہ ہو رہا ہے کہ آج عورت کو بالکل ننگا کیا جا رہا ہے۔ آج چاہے وہ ٹی وی سیریل کیوں نہ ہو، چاہے آج وہ فلم انڈسٹری کیوں نہ ہو، چاہے آج وہ زنا کے اڈے کیوں نہ ہو، سمجھ میں آ رہا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بالکل یا طور پہ یہ زنا کو آسان کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اسلام سب سے پہلے کیا بولا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب جانے والے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں کو سب سے پہلے ختم کیا جائے، ختم کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کو سب سے پہلے جناب علی ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور اسلام نے سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی، عورت کے کیا حدود ہے اس کو متعین کیا گیا، اور عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کا تعین کیا جائے، گھر کے اندر اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو پھر باہر نکلتے وقت اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور غیر مردوں سے اس کی گفتگو ضرورت پڑنے کے اوپر کیسی ہونی چاہیے، ایمرجنسی حالات میں اس کے کیا جو ہے کس انداز میں اس کا جو ہے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس کو قرآن نے اور حدیث میں تفصیل سے بتایا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اب یہ دیکھیے جو بات یہاں کہی گئی، خاص طور پر شیطان کا جو ذکر کیا گیا ہے، شیطان چاہتا ہی یہی ہے، خاص طور پہ بے حیائی کا ماحول، بے حیائی کا ماحول عام ہو جائے، بے شرمی کا ماحول عام ہو جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں باضابطہ کھلے طور پہ، قانونی طور پہ، عالمی لیول کے اوپر آج یوم عاشقان منایا جا رہا ہے۔ آج ویلنٹائن ڈے کے نام سے جناب علی وہ دن منایا جا رہا ہے۔ اگر یہی حالت باقی رہی، اسی طرح یہی فحش اور منکرات اگر باقی رہے، تو ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن لوگ ایک دن منائیں گے کہ زنا کا دن منائیں گے، اور ایک دن منائیں گے ریپ ڈے کے نام سے منائیں گے، جیسے ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے یوم عاشقان۔ اور ایک دن آنے والا ہے، اگر یہی چیز چلتی رہے گی، اسی طرح یہ نہج باقی رہے گی، تو ایک دن ایسا آنے والا ہے عالمی طور پہ، ایک دن لوگ زنا کے دن سے مانیں گے، اور اس دن لوگ سب کھل کے زنا کریں گے چاروں طرف سے کہ بھئی آج زنا کرنے کا دن ہے، زنا کرو، آج کھل کے کرو۔ کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیوی، کوئی باقی نہیں ہے رشتے اور ناطے، سمجھ میں آ رہا، جو جس کی پسند ہوگی وہ زنا کرے، اور اس کے اوپر کوئی قانونی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یہ دن آنے والا ہے، اگر اس کے اوپر پابندی نہ لگی تو ایک دن آنے والا ہے، اور وہ دن آنے کے بعد یقیناً دنیا تباہ اور برباد کر دی جائے گی۔ پھر یا نہ تو اس نسل کو ختم کر دیا جائے گا، ایک نئی نسل کو اٹھایا جائے گا، پھر یہ بات ہوگی، اور یقیناً ہوگی، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرمائے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور یہ جو راستہ، اس کے نتائج زنا کے جس راستے پہ آج انسان جا رہا ہے، عورت اور مرد، اس کے بھیانک نتائج نکلنے والے اور آج نکل چکے ہیں۔ آج کتنے امراض پیدا ہو رہے ہیں،
آج زنا کی وجہ سے ایڈ جیسی بیماری پھیل چکی ہے جو لا علاج بیماری ہے، اور میڈیکل سائنس کے اندر باضابطہ یہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، واضح کیا جا چکا ہے کہ ایڈس کی بیماری کے 80% جو جرائم ہیں وہ زنا کے ذریعے سے آتے ہیں۔ اور پھر انسان اتنا گر چکا ہے کہ آج ہیومن سیکس کے نام سے آج مرد کی شادی کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، مرد سے شادی کرو، عورت سے شادی کرو۔ انسان کیا اتنا بھی بے حیا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ دور جاہلیت کا انسان کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جس کو دور جاہل کہتے ہیں، اور آج کا انسان تو تعلیم یافتہ ہے، تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے، ماڈرن ہے۔ غور کیجیے آپ، انسان آج جتنا پڑھا لکھا ہو رہا اتنا ہی جاہل ہو رہا ہے، اتنا ہی جاہل بنتے چلے جا رہا ہے، اور اسی لیے جہالت ہو رہی ہے آج انسان کے پاس، کیونکہ انسان جو علم حاصل کیا ہے وہ اس کا علم الہی علم کو چھوڑ کے، اللہ کا علم چھوڑ کے مادی علوم وہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ علم آپ ہو رہا ہے آج وہ علم جو رب کائنات نے دیا ہے انسان کو، جس کے اندر انسان کو انسانیت سکھائی گئی ہے، اخلاق کیا ہے، انسانیت کیا ہے، حقوق کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے دین میں ملیں گی، قرآن میں ملیں گی، شریعت میں ملیں گی۔ آج انسان اس علم کو چھوڑ چکا ہے جس کی وجہ سے جہالت ہے، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم چھوڑ کے اور علوم حاصل کر کے وہ سمجھتا ہے کہ مہذب بن جائے گا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ جہالت اگر دور ہو سکتی ہے تو اللہ کا جو علم ہے، جو دیا ہوا علم قرآن میں، اس کے ذریعے سے انسان کی جہالت دور ہو سکتی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں، کیونکہ دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جو انقلاب آیا، علمی انقلاب، وہاں پہ کوئی ایسے جرائم نہیں تھے، کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی ایسے منکرات نہیں تھے، کوئی زنا عام نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ الہی علم کا جو ہے نا وہ جو انقلاب تھا، اللہ کے علم کا انقلاب تھا۔ اور یہ آج کا جو علمی انقلاب ہے یہ مادی انقلاب ہے، انسان اپنے خواہشات کے تابع علم بنایا، تابع ہے اس کے۔ اسی لیے فحوش اور منکرات میں، بے حیا کے زنا کے کاموں میں سب سے پہلے لباس کی بات آئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آیا، احسن القصص اس کو فرمایا، بڑی پیاری صورت ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے اندر تسلسل کے ساتھ ایک ہی قصے کو بتایا گیا ہو، صرف یوسف علیہ سورہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، جو بادشاہ کے گھر میں پہنچے، تفصیلات کو چھوڑ کے اصل تو بات ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں، تو بادشاہ کی بیوی یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ گھر کے باہر چلا گیا، چونکہ گھر میں تھے، بادشاہ کی بیوی نے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کیا، وغلقت الابواب، قالت، فرمایا اس کے بعد کیا میرے پاس، کیا کہا بادشاہ کی بیوی میں، یوسف علیہ السلام، آؤ میرے پاس اور میری جنسی خواہش کو پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور اسے دھمکی دی، اگر تو میری جنسی خواہش کو پورا نہیں کریں گا تو میں تیرے اوپر الزام لگا کے جیل بھیجا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام کا تو جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر میرے لیے جیل ہے۔ تو بہرحال وہ بیوی، بادشاہ کی بیوی، اب حسین جمیل، وہ بھی حسین جمیل ہوں گی، جب بلائی تو یوسف علیہ اللہ کی پناہ مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان، اس کے دلیل کو نہ دیکھتے تو یقیناً وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ جناب علی گڑبڑ میں آ جاتے، کچھ لغزش ہو جاتی۔ اللہ نے ان کو بچا لیا وہاں پہ۔ تو عرض کرنے کا واقعہ اتنا سا میں تھوڑا سا ٹکڑا اس کا عرض کر دیا، یعنی وہ غور کرو آپ اس سلسلے میں، یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں احسن القصص، تمہارے لیے بہترین واقعہ ہے اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا، کہ بیوی عورت خود بولے آؤ میرے پاس، غلقت الابواب، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگی۔ آج کے معاشرے میں ہم غور کر سکتے ہیں
جو ریپ کیس ہو رہے ہیں، زنا بالجبر، فلاں فلاں، آج کا ماحول دروازے بند کر کے کام کے لیے بلایا جا رہا ہے نہیں، اور یہاں تو آج دروازے کھلے ہوئے زنا کے، آج چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بچاوا نہیں ہے کسی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر عورت کو دیکھنا اسی نگاہوں کا، آنکھوں کا زنا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم کچھ شرم و حیا یا مسلم معاشرے سے متعلق گفتگو کریں گے آگے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا گھر کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستانسوا تسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل مت ہو، بلا اجازت داخل، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اپنا تعارف نہ کروا دو کون ہے تم، اور پھر گھر والے تم کو اجازت دیں۔ پھر تستانسون کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ اگر گھر والے بلانا نہیں چاہ رہے تو زبردستی مت کرو، تاکہ تمہیں مانوس ہو جائے۔ اگر وہ اجازت دیں داخل ہونے کی تو داخل ہوتے وقت گھر والوں کے اوپر سلام کرو۔ یہ اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ ہے کسی کے گھر میں ملاقات کو جانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمائی تم جس کی ملاقات کرنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے ان سے اجازت طلب کرو۔ اجازت طلب کرنے کے لیے آپ چاہے گھر پہ جا کے دستک دیں، آواز ماریں، بیل ماریں، جو بھی کریں، سمجھ میں آ رہا؟ پھر یہ بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی کے گھر پہ ملاقات کے لیے جاؤ دستک دو، آواز دو، بالکل دروازے کے روبرو نہیں ٹھہرنا، دروازے کے کنارے پہ ٹھہر کے آواز لگانا، تاکہ اگر سے وہ دروازہ کھول لیں تو تمہاری نگاہ نہ پڑے اگر کوئی خاتون کھول دے۔ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حدیث میں بات آتی ہے، اگر تمہارے گھر میں کسی دروازے کی سان سے یا کھڑکی سے اگر کوئی تاک جھانک کرے، اگر تم اس کا آنکھ بھی پھوڑ دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی کھڑکی، کوئی دروازے، کوئی سان سے کوئی تاک جھانک کرے، اگر اس میں آنکھ بھی پھوڑ دیں تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تم اس گھر میں گئے ہو اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو تم مت داخل ہو حتیٰ یوزن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم کو یہ بات کہی دی جائے، اندر سے آواز آ جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم کو بولے کہ واپس چلے جاؤ، ملنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم کچھ کام پہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپ واپس چلے جاؤ۔ ہوا ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے صفائی ہے تمہارے دل کی، یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ۔ اب آگے چل کے جو آیات آ رہی ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتوں کو یہ بات بتا دیجیے، کیا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جذبات، نفس کی خواہشات، اپنے سیکس، شرمگاہ، جنسی خواہشات جو پیدا ہوتے ہیں اس کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اب نگاہ پڑتی ہے عورت کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ سیکس جو ابھرتا ہے اس کی حفاظت کریں۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ پھر اس کے بعد مومنین کے متعلق حکم ہوا کہ قل للمؤمنین مومنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین
زینتہن الا ما ظہر، آپ مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پست رکھیں اور اپنے شرمگاہ، اپنے سیکس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد فرمایا ولا یبدینا، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر، جو ظاہر ہو جائے۔ ظاہر ہو جانے میں حدیث میں بات آتی ہے کہ عورت کے ہاتھ کے ہتھیلی اور چہرہ، یہ چیز صرف ظاہر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیا ہے وہ سنیے آپ، کیسے گھریلو، یہ گھر کے اندر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ لباس کا حکم دیا عورت کے متعلق۔ وہ لباس کیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت کا جو لباس ہے گردن سے لے کے ٹخنے تک، یا شرٹ شلوار یا اور کوئی لباس ہو سکتا ہے، اس لباس، گھر میں رہنا عورت اس لباس میں، شرٹ شلوار ہو یا اور کوئی لباس ہو جو گردن سے لے کے ٹخنے تک، اس لباس میں گھر میں رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور لباس کا اضافہ کیا ہے گھر کے اندر۔ وہ لباس کیا ہے؟ شرٹ شلوار یا کوئی اور لباس پہننے کے بعد عورت کو چاہیے کہ اپنے سینے کے اوپر ایک دوپٹہ ہمیشہ ڈالی رہے، جس کو ہم اوڑھنی کہتے ہیں، دوپٹہ کہتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو اس کی جو عملی تشکیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں سر کے اوپر سے لے کے پورے کندھوں سے لے کے سینے تک جو دوپٹہ ڈالتی ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پورا گردن سے لے کے، سر سے لے کے، اسے کہتے ہیں جُيُوبِهِنَّ، خمر۔ یہ ڈالی رہے گھر میں۔ کیوں؟ اسی لیے عورت کا جو حصہ ہے سینے کا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکس رکھا ہے، جنسی خواہشات رکھا ہے۔ اگر عورت اپنے سینے کو نہیں چھپائے گی، اگر نگاہ پڑے گی مرد کی، اس کے اوپر گھورتا رہے گا، اس کے جذبات جو ہے نا، اس کے ایک ہیجان پیدا ہوگی اور اس کے اندر شیطانی خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ حکم گھر کے اندر۔ پہلے تھا، یہ نہیں تھا، اب یہ فیشن دور آ گیا، ماڈرن دور آ گیا، ہاں، گھر میں ٹی وی سیریل آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، ہاں، ہماری بچی، ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہماری بیویاں فلمی ہیرو لوگوں کو ادا کا، ان کے جناب علی، ان کو آئیڈیل بنائی، ان کو ماڈل بنائی، ہاں۔ جب سے بن گیا ماڈل، فلمی انڈسٹری جب سے ماڈل بن گئی، چاہے مردوں کی ہو چاہے عورتوں کی ہو، تب سے بے حیائی آ گئی۔ پہلے جو دوپٹہ تھا سر سے لے کے پورا چھاتی سے لے کے پورا گردن تک تھا، اس کے بعد کیسے ہوا، کیسے ہٹا، کیسے نکلا، آہستہ آہستہ نکلا۔ سب سے پہلے سر پہ سے نکال دیے، سر پہ سے نکال کے سینے پہ سے ڈالے دوپٹہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ترقی اس کی، بے حیائی کی ترقی۔ پھر اس کے بعد سینے سے نکال دیے دوپٹہ، پھر کہاں ڈالے، گلے میں ڈالے، پیچھے سے گلے میں ڈالے، سامنے لٹکا لیے۔ سر پہ سے نکلا، سینے پہ سے چلا، گلے پہ، پیچھے گردن پہ ڈالے، گردن پہ سے نکل کے آیا کھاندے پہ آ گیا۔ کھاندے سے کیا کرے، بھائی صاحب کو دے دے، بھائی آپ رکھ لو، بہت دن سے اٹھا کے پھر رہے ہم لوگ ہیں، اس کو سمجھ میں آ رہا۔ اب بچے کیا کر رہے ہیں، لڑکے اب انہوں اوڑھنی لے کے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے شادیوں میں اوڑھنی کہاں ہے، یہاں ہے۔ اس طرح ختم ہو گیا۔ پھر اوڑھنی ختم ہونے کے بعد، دوپٹہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا، اب گردن تک جو لباس تھا وہ آہستہ آہستہ گلا بڑا شروع ہونا۔ اس کے بعد کیا ہوا، شلوار شرٹ تھا پورا یہاں تک، اب کٹتے کٹتے کچھ کونی کے قریب، اس کے بعد یہاں کے، اس کے بعد ادھر سے کٹ بلوز ہو گیا۔ پھر گلا اتنا بڑا آ گیا کہ جناب پورا سینے کے اندر کا حصہ بالکلیہ طور پہ دکھنا شروع ہو گیا۔ اور بلوز ایسا پہنے کہ پیچھے صرف 2 انچ کی پٹی ہے، سمجھ میں آ رہا، پوری پیٹھ دکھ رہی پیچھے سے، سامنے سے سینہ۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر لباس تو آدھا دکھنے لگا سامنے سے، پھر اس کے بعد کیا؟ اتنا باریک لباس پہنے کہ اندر شلوار شرٹ یا اور کچھ بلوز پہننے کے بعد اندر جو کچھ بھی پہنا انہوں نے واضح طور پہ وہ دکھنا شروع ہو گیا۔ اس طرح عورت کپڑے کو کم سے کم کرتی چلی جائی، اور کم سے کم کرنے کے بعد جتنا کم پہنی ہے اس کے اندر سے بھی جسم نظر آنے لگا۔ یہ ہو گیا لباس۔ اب عورت باقی نہیں رہی۔ عورت کے لفظی معنی ہے وہ چیز چھپائی جاتی ہے جو پردے میں رہتی ہے۔ عورت کے لفظی معنی عورا، اب باقی نہیں رہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پھر اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ لِزِينَتِهِنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، تفصیلات ہیں سورہ نور میں۔ زینت، بناؤ، سنگار، میک اپ عورت کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں اللہ جو حکم دیا ہے خاص طور پہ شادی شدہ عورت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اپنا بناؤ سنگار اور اپنا میک اپ، اپنی زینت وہ ظاہر نہ ہونے دیں مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، یا پھر گھر میں جو محرم ہے، شوہر کے والد، سمجھ میں آ رہا، یا اپنے بھائی یا چچا یا تایا جو محرم ہے ان کے سامنے اگر یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بناؤ اور سنگار، میک اپ جو ہے ایک عورت کے لیے شادی شدہ، اللہ فرماتے ہیں صرف شوہر کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، آج تقریباً ہماری عورتیں شادی شدہ بناؤ سنگار شوہروں کے لیے نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے۔ وہ کیسے؟ گھر میں ہمیشہ کوئی بھی پھٹے پرانے ڈالنے کے پھرتے، گھر کے باہر نکلنا ہے پورا زیور پہنے، اچھے کپڑے، میک اپ کر کے نکلتے، گھر میں نہیں۔ جو لا کے دیا بیچارہ پورا سامان میک اپ کا، اس کے لیے میک اپ نہیں ہے، اس کے لیے بناؤ سنگار نہیں ہے، سب دوسروں کے لیے ہو رہا۔ سختی کے ساتھ اللہ منع کیا، منع ہے وَلَا يُبْدِينَ بِزِينَتِهِنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر شوہر کے لیے کریں۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے ہمارے یہاں، عجیب۔ اور ہمارے گھرانے کے اندر تو آپ نے اکثر عورتیں دیکھے ہوں گے کہ آج کل گھروں کے اندر کیا چل رہی، ہمارے ایک نائٹی چل رہی، بس چھپا نائٹی ڈالنے کے ہے، باہر جاتے وقت پوچھو مت، شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیوں یہ ذہنیت کیوں بنی؟ وجوہات کیا ہے اس کے؟ اور کرو اس معاملے میں سوچو، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اچھی حالت میں، اچھے کپڑوں میں، اچھے زیور میں، بناؤ سنگار میں دیکھنا چاہتا ہے، اور گھر میں نہیں دکھتی نا، باہر دوسروں کو دیکھتا جائے۔ باہر گھر میں کیا ہے، اولڈ ماڈل ہے یار گھر میں، باہر گھر میں لوگ بولتے بھی کبھی، ارے کیا حالت بنا کے رکھ لی امی ہے، ذرا نئے کپڑے پہنو نا۔ ارے کون دیکھنے والا ہے بیٹی، گیا انہیں کام سے، ابا بابا یہ اہمیت نہیں ہے، کون دیکھنے والا ہے بولتے صاف۔ اچھا پھر جاتے ہو جو بن ٹن کے باہر جا رہے ہیں، پھر وہاں کون دیکھنے والا ہے؟
میں گھر کی جو بیوی ہے گھر میں کیسا رہتے؟ گھر میں نوکرانی، باہر سٹانی، بچانے نہیں جانا باہر نکلے تو. اور یہ معاملہ بھی ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ خامی ہے اس میں. مرد کا بھی اس میں فرق، مرد کا بھی غلط، شوہر کی بھی غلطی ہے. کیوں؟ ان کی بھی وہی حالت ہے. انہوں جب گھر میں رہتے، کبھی چھٹی کے دن کبھی پرانی وہی 10 سال سے گھستے ہیں، ہمارا وہی لنگی وہی بنیان پہ پڑا ہوا ہے بس. سمجھے آپ؟ وہ گھر میں کوئی آ گئے تو کونے کی میونسپلٹی کا آدمی سمجھنا. اب انہوں جب باہر نکلتے تو انہوں بھی ٹیپ ٹاپ سینٹ ٹونٹ مار کے ٹائی وائی یہ وہ 3 پیس پہن کے باہر نکلتے، آپ سیٹیاں بجاتے ہوئے، تو انہوں بھی باہر نکلتے دبا کے. سمجھے آپ؟ انہوں بھی باہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، انہوں بھی باہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا؟ انہوں دوسری عورتوں کو دیکھ رہے، دوسرے مرد ہیں ان کو دیکھ رہے. یہ بے حیائی. مرد اور عورت فطرتاً، عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا دکھے، مرد بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھی دکھے. لیکن یہ معاملہ ہم نے بازار کے لیے کر دیا، باہر کے لیے کر دیا، تفریح گاہوں کے لیے کر دیا. بازار کی رونق بن گئی عورت. باضابطہ نکال کے میک اپ نکال کے آئینہ لگا کے لپسٹک لگا کے دیکھ رہے ہو، پوچھ رہے کیسا ہوا. کیا ہے یہ بے حیائی جو پھیل رہی ہے؟ کیوں باہر عورتیں اچھی دکھتی ہیں، گھر میں نہیں دکھتی؟ اس کی وجہ ہے گھر میں عورت پڑی ہوئی ہے اور باہر میک اپ کر کے نکل. وجہ کیا ہے؟ فتنے. اس کے تعلق سے بھی سوچنا ہے. فرمایا بناؤ سنگار نہ کریں لیکن اپنے شوہروں کے لیے کریں، ظاہر نہ ہونے دیں. یہ گھر کے اندر کی بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرمایا آگے چل کے اسی سورہ نور میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا فِي زِينَتِهِنَّ. یہ عورتوں کو چاہیے اپنی چال اور چلن کا بھی جائزہ لیں. کسی کام کے لیے ضرورتاً پردے میں ہوتے ہوئے اگر گھر کے باہر نکلے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ پیر پٹکتی ہوئی نہ چلے، قدم بالکل آہستہ نازک انداز میں دبے قدم چلے. کیوں؟ اسی لیے تم جلدی جلدی یا پیروں کو پٹک چلو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا لباس جو ہے وہ ہٹ جائے یا سرک جائے، یا اندر کا جو تمہارا زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ میں آ جائے. اور یہ منع ہے. گویا کہ عورت کی چال اور چلن کے متعلق بھی اللہ ہدایت دیا ہے. اب ہم یہاں سے چلتے ہیں سورہ نور سے پھر سورہ احزاب میں. گوشہ اور پردہ یاد رکھیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ان سے پردہ کرنا چاہیے. غیر محرم، اب سورہ احزاب میں آئیں گے ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے. اگر تم واقعی میں اللہ کا تقوی رکھتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، تو سنو غور سے. ہم جو حکم دے رہے ہیں وہ یہ ہے اگر کوئی آدمی ضرورتاً تمہارے گھر پہ آئے کسی ضرورت کے لیے یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کام کے لیے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں نہ ہو تو تمہیں کس طرح بات کرنا ہے ان مردوں سے. اب یہ بات آ رہی ہے. کیا ہے یہ؟ جب تم بات کرو غیر مرد سے، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول. اپنی بات میں نرمی مت پیدا ہونے دو، اپنی بات میں مٹھاس مت پیدا کرو، کوئی لچھے دار گفتگو مت کرو، صرف دو ٹوک انداز میں بات کرو. قولا معروفا، قولا معروفا، ایک معروف طریقے سے. کام کیا ہے، نام کیا ہے، کہاں سے آئے، بس ختم. آواز میں کڑک رہنا تمہاری، نرمی نہیں
یا پھر لچھے دار گفتگو کرو گی تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر کسی کے دل میں کوئی اگر بیماری ہے، کوئی روگ ہے محبت کا، تو تمہاری میٹھی آواز اس کے دل میں اتر جائے گی اور وہ میٹھی آواز کا دیوانہ ہو جائے گا، تمہارا عاشق ہو جائے گا تمہاری آواز کا، اور پھر اس طرح وہ تمہارے گھر کے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، تمہاری آواز کا عاشق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي، اس کو ایک امید پیدا ہو جائے گی تمہارے سے، ایک شوق پیدا ہو جائے گا، ایک طمع پیدا ہو جائے گی، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، عشق کی بیماری، اور ایک امید باندھ لے گا تمہاری آواز سے، اور پھر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کڑک بات کرو، دیکھا آپ نے، قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمہارا کام کیا ہے؟ گھر میں نماز کا پڑھتی رہو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ چلتی رہو۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھر میں اللہ کی کتاب اور حکمت کی جو باتیں ہیں اس کا چرچا کیا کرو۔ اب یہاں جو بات آئی آواز کے متعلق بھی جب اللہ ہدایت دیا ہے عورت کی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ آواز میں بھی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ تاثیر، یہ بڑے بڑے جو گلوکارہ ہوتے ہیں، گانے والے، ان کی آواز سے تو زندہ ہے یہ لوگ، ہاں؟ آواز سے ہی زندہ ہے، ان کی پہچان آواز سے، ہاں؟ گانا گانے والے، جناب اس کی آواز پھٹی ہے، اس کا گانا سنے، ارے بند کرو بولتے ہو، ارے بھائی اس کی آواز بڑی اچھی ہے، میٹھی ہے، واہ، آنکھ بند کر کے دیوانہ ہو کے سن رہا ہوں، بار بار سن رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک عشق ہے، یہ بھی ایک بے حیائی کا عمل ہے جو آپ کو بے حیائی تک لے جاتا ہے۔ بے حیائی کا کام تم نہیں بول سکتے اس کو، لیکن بے حیائی تک لے کے جاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، عورت آواز کے اوپر جب اتنی پابندی ہے تو آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پاس کیا ہے آج، اس حکم کے، اللہ کے حکم کے عمل میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھرانوں کا حل کیا ہے؟ جیسے اللہ والا اجازت لے کے گھر میں جاؤ، ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر ہے، میری ماں اور بیوی رہتے، میں کیوں اجازت لوں؟ اللہ کے نبی نے پھر نہیں اجازت لو، یا رسول اللہ کوئی نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے 3 مرتبہ کوئی نہیں رہتے یا رسول اللہ، میں کیا اجازت لوں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ گھر سے باہر ہے، بڑک بول کر گھر کے اندر گھس گئے، ہو سکتا ہے کہ ماں ہے کچھ کپڑے بدل رہی ہوں گی، کچھ کر رہی ہوں گی، جو پلہ اٹھاؤں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، سمجھ میں آ رہا؟ کیا تو فوری جناب گھس گیا، نگاہ پڑ گئی، چاہتا ہے سینے کی آواز دو کر غیر اعتراضی حالت میں اگر ہے تو تاکہ عورتیں اپنا جو نا صحیح لباس صحیح کر لیں، اس کے بعد اندر بلائیں تمہیں، ہاں؟ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ نہ اجازت نہ آواز، رزق بول کے اندر گھس گئے، کس حالت میں ہے کیا معلوم، کون ہے کیا معلوم، منع ہے۔ آج ہمارے پاس وہی حال ہے، سمجھ میں آ رہا؟ بعض لوگوں تو فرما گھر میں گھس گئے، ایک آدمی گھر میں گھس گیا سیدھا، اور گھر میں مارا تو ارے کیا ہے، اجازت لینا تھا۔ گھر میں کیا بولتے معلوم ہے؟ نہیں وہ بھائی کا بچہ ہے یا ہمارے دور کے رشتہ داروں کا بچہ ہے، بچپنے سے ہمارے پاس ادھر ہاتھ ہوا ہی نہیں، اب بچپنے سے تعریف ہو رہی اس کی، بچپنے سے تھا اسی لیے جو ہے، ارے بچپنے سے رہو کوئی بھی رہو، اجازت لے کے آنا، وہ بھی اگر محرم ہے تو ہے، نہیں تو پردہ ہے۔ آپ بول رہی ہیں بچپنے سے آ رہا، اب وہ بچہ نہیں ہے، اب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب بور بچہ بن گیا انہیں، اب جب بچہ تھا، اور اللہ اس بات کو فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جب بچے تھے اور بغیر اجازت کے تمہارے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے، جب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان بچوں کو اجازت لینا چاہیے جیسے بڑے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اللہ کی بات ہے نہیں؟ پھر
گھر میں شوہر نہیں ہے، کوئی آ گیا دوست ملنے کے لیے، کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ کیا بولا قرآن؟ آواز بدلو، کڑک لہجے میں بات کرو، میٹھی آواز نہیں ہونا، سریلی آواز نہیں ہونا، نرم آواز نہیں ہونا، لچھے دار گفتگو نہیں ہونا۔ اگر دوست آیا ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے، تو نام کیا ہے، کام کیا ہے پوچھو۔ لیکن ہمارے عورتیں بابا پوچھو مت، اب اتنا ہو جاتے اخلاق، اوری شوہر سے جو آواز میں بات کرتے تھے اس سے زیادہ میٹھی آواز میں شوہر کے دوست سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے؟ ابھی آتے ہوں گے، بیٹھو نا، دیوان خانہ کھولتے ہوں، دروازہ کھولتے ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ پھر دیوان خانے میں بلائے، پھر اس کے بعد اور آگے بات بڑھی، کیا آپ ٹھنڈا پئیں گے، کیا گرم پئیں گے؟ آپ سمجھ میں، ارے شوہر ہی نہیں ہے، دیوان خانہ کھولے کہیں کو، بٹھائے کہیں کو، پھر ٹھنڈا گرم، اس کو ٹھنڈا گرم کہیں کو کر رہے ہیں آپ؟ ہاں سمجھ میں آ رہا؟ اب انہیں تو بول رہا ماں کی یہ تو چانس کا مسئلہ ہے، بولا ایسا چانس تو ملتا نہیں۔ اب انہیں بار بار کیا کرتا، جب دوست نہیں ہے جبھی چاہتے کا رہتا گھر کو، موقع شیطان ایسا موقع بتاتا، تو یہ ٹائم نہیں رہتا ہے جا۔ اور کئی ایسے گھرانے ہو گئے، ایسی ٹائم ٹیبل کو دیکھ کے ہوئے ان کی شوہر کی بیوی ان کو چلے گئی۔ اتنے کیسز ہیں ایسے، خاص طور پہ جو باہر ہے نا لوگ، ان کے بہت ہوئے کیسا ایسے، باہر سے کچھ بھیجے گفٹ، ذرا جا کے ہمارے گھر میں دے دیں، یہاں بولے تو اب دینا شروع کرا، 4-5 لے کے آئے آئٹم وہاں سے، پہلے دن ایک لا کے دے رہا، پھر اس کو 1 مہینے تک لے آ کے دے رہا، روزانہ تھوڑے تھوڑے، سمجھ میں آ رہا؟ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ گفٹ جا کے بیوی کو گفٹ میں لے لیا۔ اتنے ایسے کیس ہے، کیسز ایسے ہمارے علم میں ہے۔ اس کیوں اتنی میٹھی آواز سے غیر مرد سے، اور اللہ کی قسم کبھی اتنی میٹھی آواز سے شوہر سے بات نہیں کرے، جب دیکھے شوہر سے چلچلاہٹ میں بات، تم کریج کیا، دیج کیا، لائج کیا، جاؤ جی ہٹو، ہاں یہ الٹا شوہر سے بالکل یا طور پہ کرکری، اور ادھر سے یہ منع ہے۔ شیطان لا کے کھڑا کر دیا یہاں پہ، فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہیں کرنا، نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا، آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے تو پھر تمہارا دیوانہ عاشق ہو جائے گا، اور ایک امید باندھ لیں، فیطمع، ایک تما پیدا ہو جائے گی، امید پیدا ہو جائے گی تم سے، پھر ادھر شیطان بھی ادھر بھی ڈال دے گا ان کے دل میں کچھ۔ اسی لیے اس کے حدود۔ اب آگے بڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ کے نبی کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے مومنو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ حالانکہ نبی کی بیوی امت کی مائیں ہے، اس کے باوجود بھی پردہ اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے کچھ آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب آپ دیکھیے، اگر تم کو ہے امتیوں، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جانے کی ضرورت پڑ جائے، کچھ اگر کام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے، کچھ لینا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے وہ چیز مانگو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کسی مومن کی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق کوئی غلط ہو سکتی ہے؟ لیکن پردہ ہے، شیطان دشمن ہے، اور انسان کا نفس جو ہے ان معاملات میں بہت کمزور ہے، جنسی معاملات میں وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، بہت کمزور ہے، بڑے سے بڑا یہاں مار کھاتا ہے۔ دولت میں بھی امانت رہیں گی، اس کی امانت دار رہیں گا، دولت بھی رکھا ہے تو یہاں پہ آدمی دل میں تو بھی خیال آتا، کچھ تو دل میں تو بھی آتا، وسوسے تو بھی آتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف سے پہرے بٹھا دیے ان راستوں کے، بڑی ٹائٹ فیلڈنگ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں، خاص طور پہ جنسیات، عورت کے معاملے میں، اور آج اتنا ہی اوپن کر دیا گیا، اتنا ہی آسان کر دیا گیا۔ عورت کیا ہے؟ بازار کی زینت،
سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں سے، آپ اپنے بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، انہیں ہدایت دے دیجئے کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ گھر کے باہر کے متعلق کسی سخت ضرورت پڑنے کے اوپر اگر عورت کو گھر سے نکلنے کے سوائے کوئی راستہ ہی نہ رہے، آخری مومنٹ میں یہ بات بولی جاتی ہے اسلام میں، تو اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ کنڈیشن کے تحت ہے اجازت۔ ابھی آپ گھر کے اندر کا لباس سنے تھے سورہ نور میں، گلے سے لے کے ٹخنے تک اور چھاتی کے اوپر سینے پہ پورا دوپٹہ رہنا۔ اب گھر کے باہر نکلنا ہے تو گھر کے لباس کے اوپر اور ایک لباس پہننا پڑے گا اس کو، یہ ہے سورہ احزاب میں۔ اور سورہ احزاب میں جو بات آ رہی ہے، گھر سے نکلتے وقت گھر کے اندر کے لباس کے اوپر تم ایک بڑی سی چادر لو اور اس کو اپنے جسم سے لپٹ لو اور سر کے اوپر ڈالو، اور سر کے اوپر ڈالنے کے بعد سر کے اوپر سے نیچے ٹھوڈی تک اس کو گھونگھٹ جسے کہتے ہیں اسے کھینچ لو، اور ضرورت کے تحت تم باہر نکلو اور وہ کام کر کے گھر کو واپس آ جاؤ۔ گھونگھٹ چادر ہوتی تھی پہلے، اب برقع ہو گیا، وہ چادر ہم بھی دیکھے بچپنے میں چادریں تھی لوگوں کی، اب برقع بن گیا۔ اب برقعے کے اوپر بھی کوئی تبصرہ کروں گا بعد میں چادر پورا یہاں تک تاکہ چہرہ ڈھکا رہے، چہرہ نہ دکھے، چہرے کا پردہ قرآن میں ہے۔ اب آج کل جو کچھ چل رہا، چہرہ اوپن باقی پورا پردہ بولے تو چہرہ کھلا رکھو باقی پردہ، یہ غیر شرعی مسئلہ ہے، غیر شرعی باتیں ہیں ساری کی ساری، کیونکہ اصل جو چیز دیکھنے جاتی ہے وہ چہرہ ہے، چہرہ ہی دیکھتا آدمی۔ آپ فوٹو دیکھ لا کے بتائے آپ کو، آپ سمجھ بھی آ رہا، آپ شادی کی تلاش میں، نکاح میں کوئی ایسی فوٹو لا کے بتائے کہ پوری فوٹو کو چہرہ بیانی ہے، اس کو چہرہ نہیں ہے، ارے چہرہ ہی نہیں ہے، بولتے دیکھنا چہرے کچھ ہے اصل میں، تو چہرے کا ہی پردہ اڑا دیے، یہاں سے شروع ہوا پہلے فتنہ یہ۔ تو بہرحال یدنینا، گھونگھٹ کھینچ لیا کرو اور باہر، اور یہ علامت اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے، خاص طور پہ ذرا غور کیجیے آپ، اسی لیے ہم تم کو یہ حکم دے رہے ہیں گھر کے باہر نکلتے وقت کیا کرو، چادر برقعے سے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باپردہ جو خواتین ہیں یہ شریف گھرانے کی ہے، اخلاق والیاں ہیں، یہ بد کردار بد اخلاق نہیں ہے، تاکہ تمہارے اس برقعے سے، اس پردے سے لوگوں کے معلوم ہو جائے کہ تم شریف گھرانے کی ہے، کہ وہ بد کردار کوئی اوباش نہیں ہے، اسی لیے ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ مطلب یہ ہوا اگر بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے آپ باہر نکل رہے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیات کے تحت یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو بغیر برقعے کے نکلتے ہیں وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، وہ خواتین اوباش بد کردار ہوتی ہیں، ان کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے، ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، یہ بات ہے یہاں پہ حد فاصل، اور اس کے لیے شریف کی علامت رکھی گئی کہ پورے پردے کے ساتھ باہر نکلو تاکہ تمہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، انہیں معلوم ہو جائے کہ لڑکیاں شریف گھرانے کی، اور بغیر پردہ میں پھر رہے ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے دھندے کے، ان کو چھیڑو، ان کو سیٹی بجاؤ، ان کو پکارو، ان کو لاؤ، کاروباری لوگ ہیں، قرآن کہہ دیا۔ اس زمانے میں تھے یہ لوگ، آوارہ جو عورتیں تھے بالکل اسی طرح تھی، اللہ نے وہاں پہ خریف والوں کے لیے، شریف لوگوں کے لیے پردے کا حکم دیا۔ تو اسی سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب یہ مخاطب تو امہات المومنین ہے لیکن پوری امت ہے اس میں، اللہ حکم دیا اے نبی کی بیویوں، اے مسلمان عورتوں، اے مومنات، تم اپنے گھروں کے اندر پوری عزت و وقار کے ساتھ بنی رہو، ٹکی رہو، عزت وقار کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سنو دور جاہلیت میں
اسے گھر کے باہر گھما کرتی تھی، خبردار تم اس طرح باہر نہیں نکلنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا آیات ہے، کیا قرآن ہے۔ ہم دین بولے تو خالی نماز روزے کو حج کو جہاز سمجھ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ حاجی صاحب ہے انہوں، سمجھے؟ حاجی صاحب کا گھر ہوا کھا رہا، نماز ہی پڑھ رہا، سو ہو رہا، لیکن ہے کیا کلچر ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں، ان کے گھرانوں کے اندر، ان کے کلچر میں بے حیائی پھیلے پن پہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے دنیا اور آخرت۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس کے نتائج کیا نکلنے والے بے حیائی کے۔ بے حیائی کیا ہے اور کھول کے بتاؤں میں آپ۔ آج ہماری عورتیں ٹیلروں کے پاس جا رہے، پورا ناپ دے کے آ رہے، کمر کتنی ہے، چیسٹ کتنا ہے، سب جگہ ہاتھ لگا رہا ہوں۔ بعض ٹیلراں تو چیسٹ کا بھی ناپ لے رہے، رنگ پہنا کے، سمجھے؟ اور باضابطہ انہوں خود دے رہے نا، انکل اس کو یہاں لینا، انکل ایسا کرو نا، انکل ویسا کرو نا، یہ ایسا کرو نا، وہ ویسا کرو نا، پورے اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ لاڑا بازار کو چلے گئے چڑیا پہننے، اماں ساتھ میں ہے، والد بیٹیاں ہیں 3-4، انہیں چڑیا پہنا رہا، آتا مت کے مزہ لے رہا، بول رہا صاحب بھی، اماں کو بولا اماں آپ کی بیٹی کا ہاتھ بڑا نرم ہے، اس لیے آسانی سے جاری۔ ہاں بیٹا بہت نازک ہے میری بچی، سمجھے؟ ہوش شرم ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی بے شرمی کے قریب بھی مت اور مسلمان عورت ہو۔ شادی کر کے اس کے 20 سال ہو گئے، شوہر کے، بیوی کی کمر کتنے انچ ہے نہیں معلوم، ٹیلر بول دیتا میرے کو معلوم ہے جی، میرے کو معلوم ہے، پیروں میں جا رہا وہ شوہر بھی بولتا کیا ٹیلر سے پوچھ کے بولتا ہوں اتنے ہے۔ بے حیائی، اور بے حیائی جب ختم ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے جو بے حیا، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، کچھ بھی کر لے دو، حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، شرم کوئی چیز ہی نہیں ہے، حجاب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عورت کا زیور ہے حجاب، عورت کو اسلام مقام دیا ہے، عورت قیمتی چیز ہے، عورت گھر کے اندر رہنا، جس طرح زیور کو آپ حفاظت میں گھر کے اندر لا کر میں رکھتے ہیں، قیمتی چیز، عورت اس سے قیمتی، اس کی عزت دار چیز ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام گھر کے اندر ایک قیمتی چیز ہے، اور غیر مسلموں کے یہاں عورت کا مقام جوتوں کے پاس ہے۔ کیسے؟ ہم عورت کو گھر میں رکھتے ہیں حفاظت سے، اسلام سکھایا ہے، اور غیر مسلم جوتوں کے پاس۔ کیا مطلب؟ کتنے سے کتنا قیمتی جوتا بھی کیوں نہ رہنے دو، گھر کے باہر چھوڑ کے اندر جاتا انہیں، اسی طرح گھر کے باہر بیوی کو چھوڑ کے انہیں اندر ہے۔ بیوی، عورت، کیا بنا دیا آج عورت کو؟ کہاں کہاں یہ پھر رہی ہے آج جتنے ایڈورٹائز، ہر ایڈورٹائز کے اوپر عورت، نیم برہنہ، کپڑے نہیں، دنیا کے پیسے، ڈریسنگ، فیشن ٹیکنالوجی ہے کیا؟ جسم پہ جتنا کم کپڑا رہے گا اتنا بڑا فیشن۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِنَّ اللَّهَ
انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو، بے شرمی کے کاموں کو۔ آرٹ کے عنوان سے بے حیائی، بڑے بڑے گھرانوں میں جا کے دے آرٹ، پینٹنگ، سینئریں ننگی، آرٹ ننگی فوٹویں، آرٹ لنگا برہنہ گھر میں دیوان خانے میں، ٹی وی کھلے ہوئے، پرنٹ میڈیا، میگزین گھروں کے اندر برہنہ آ رہے ہیں۔ بابا پڑھے بعد اماں پڑھتی، اماں پڑھے بعد بیٹا پڑھتا، بیٹا پڑھے بعد بیٹی پڑھتی، میگزین دیکھ ہر ہے۔ اللہ بولا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا، تم ذمہ دار ہیں، تمہارے بھی تمہارے گھر والوں کے بھی۔ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ایک عنوان ہمارا ہے والدین ماں باپ مجرم، ماں باپ مجرم، اصل نسل جو خراب ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، والدین ہیں، بالکل یا طور پہ، بعد میں اولاد۔ گھروں کے اندر ایک سینئر ہے ننگے برہنہ، اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ رہے ہم، مقدس مقامات، عبرت کے مقامات، نیک اور صالح لوگوں کے مقامات، اولیاء اللہ کے مقامات، درگاہیں، عرس، کیا ہو رہا ہے؟ نام ولی ہیں، بڑے پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کے نام سے عرس ہو رہا ہے، کیا ہو رہا وہاں پہ؟ سب عورتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، بناؤ شنگار، عورتوں کا میلہ، 3 دن تک مینا بازار چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، قوالیاں چل رہے ہیں، لائٹنگ چل رہی ہے، دہرمتی ہو رہی ہے، قبرستان ہے، فل لائٹنگ ہے، عبرت کا مقام ہے، لیکن وہاں پہ بے حیائی، اور ایسے مقامات پہ غلط کام ہو رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو تقوی سے عاری ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کا نام ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے گھروں کے؟ مرشد ہے، لوگ آ رہے روز، انہوں 8 دن انہوں 8 دن، وہ بیگم یہ بیگم آ رہی، روزانہ پاؤں دبا کے جا رہے، مرشد پاؤں آ رہے، پیرا دبا، میری مرید نہیں ہے انہیں، مرشد کے پیرا دبا کے۔ اب وہ پیرا کہاں سے کہاں تک دبا رہے، گھٹنے تک دبا رہے نہیں معلوم، کمر تک دبا رہے، بہرحال دبا رہے۔ سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ، پوری حدیث، پوری سیرت گواہ، کبھی کسی غیر عورت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلام میں خواتین ایمان لا کے داخل ہوتی تھیں، جب بیعت لینے کا معاملہ آتا تو آپ مردوں سے ہاتھ ملا کے بیعت لیتے، اور عورتوں کہتے کہ جاؤ میں نے زبانی تم سے بیعت لے لیا، زبانی تم سے ایمان کا بیعت لے لیا ہے۔ اور پھر یہ حالات اور یہ مقدس لوگ سلسلہ اور کیجیے، نام بدنام ہو رہا اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا نام بدنام ہو رہا ہے، ان کے نام پہ، ان کے مزار پہ، ان کے درگاہ کے اوپر اس قسم کی حرکتیں کرنا، جبکہ اپنی زندگی میں ان کے بعد عورتیں نہیں، زندگی میں عورت سے دور رہے۔ آج ان کے ماننے والے، آج ان کے نام پہ، ان کے سلسلے کے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آج سوچو آپ کیا حالت ہے مذہب کے نام سے۔ جہاں عورت ہے وہاں شیطان ہے، اور جہاں عورت ہے وہاں پہ کثرت میلہ ہے۔ نماز میں جاؤ، کیا ہے، کہیں کو جاتے لوگ کچھ بھی نہیں خریدتے، کیا ہے 20 روپے ٹکٹ خالی، 20 روپے ٹکٹ میں کتنے سین سے نہیں دکھتے نہیں معلوم تمہارے، سمجھے آپ، اتنے کی دکھتے، ہزاروں روپے خرچ کرے تو نہیں دکھ رہا، اتنے دکھتے، بولے خالی 20 لوگ ہیں، پورے 30 دن جا رہے ہیں، کیا بھی نہیں خرید رہے ہیں، کہیں کو جا رہے ہیں، خالی دیکھنے جا رہے ہیں۔
کیونکہ پورے بناؤ سنگار کر کے نماز میں رہت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نماز میں انوش نماز بنے ہوئے خالی. کیا ہے معاملہ؟ یہاں تک ختم نہیں ہوا. بے حیائی کے کاموں کا، شادی، ولیمہ، ویڈیو شوٹنگ، ویڈیو گرافر. سب سے پہلے دلہن کے پاس ٹیم چلی گئی، ویڈیو ٹیم. ایک کندھے پہ رکھا ہوا ہے، دو پیچھے ہے اس کے، ایک وائر پکڑا ہوا ہے، ایک پورے سینہ کھینچ کے لا لیے. اب انہوں ویڈیو صاحب لے رہے ہیں شاٹا. دلہن انہیں جیسا بولے ویسا سننا. نہیں بیٹا آپ ذرا ایسا مڑو، آپ ایسا مڑو، آپ کا چہرہ ایسا کرو، آپ کا فیس ایسا کرو. سمجھ میں آ رہا؟ یہ شاٹ دیو، وہ شاٹ دیو، سمجھ میں آ رہا؟ پورے شاٹا لے کے شوٹ کر دیا پورے. پھر ایک کی نہیں، سب کی. پہلے ویڈیو گرافر چلا گیا، سب ہونے کے بعد آخر میں دلہے میاں جا رہے ہیں دلہن کے پاس. آخری میں سوچو، بے حیائی. ہم سمجھ رہے فیشن، ترقی، تہذیب، تمدن. یہ نکاح بھی ہوا ہی نہیں. پہلے انہیں چلا گیا 4-5 گھنٹے پہلے اندر شادی خانے میں دلہن کے پاس. اور یہ ہونے والا دولہا اگر نکاح سے پہلے میں مل کے آتا بولے تو پورے مارتے اس کو. ایجاب و قبول سے پہلے دولہا اگر میں اندر جاتا ہوں بولے تو آنے دیتے اس کو؟ نہیں، تو بعد میں آنا، انہوں پہلے. کیا ہے رہی؟ میں بعد میں، تو پہلے. عقل ہے اس کو؟ ہاں، عقل اگر ہوتا تو انہیں خود چلے آتا تھا ویڈیو لے کے، میں جا کے لے کے آتا ہوں تو یہاں بیٹھ. پھر بات ختم نہیں ہوئی. پھر ویڈیو کی سی ڈی آڈیو بنا کے دے رہے انہوں، پورے دعوتوں کا لے لیے، وہ لے لیے، یہ لے لیے. اس کے بعد کیا ہوا آپ کو نہیں معلوم ہے. دلہن کے اور دولہے کے رشتہ دار جتنے بھی دعوتیں آتے ویڈیو لے، اسمارٹ اچھی فوٹویں نکال کے البم بنا کے رکھا انہیں اپنے پاس. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. خوبصورت چہرے آپ کی دعوت میں آئے سو، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کتنے ہیں، تو اپنے بعد رکھا ہوا گھرتے بیٹھا. اس کو دیوانہ ہونے، اس کا عاشق ہو گیا خالی فوٹوؤں کا. سمجھے؟ اب یہ فوٹوگرافروں کو دیکھو آپ، کبھی ان کے فزیکل طور پہ کبھی غور کریں. فوٹوگرافروں کی حالت کیا رہتی؟ 2 انچ آنکھیں اندر گڑے میں رہتے ان کے، 2 انچ. اتنی گردن اتنی پتلی ہو جاتی، کمر اتنی پتلی ہو جاتی. کہیں کوئی ہے فکر میں، سب دیکھ رہا ہوں کر رہا ہوں کچھ نہیں. یہ فکر میں فزیکل طور پہ، ہیلتھی طور پہ پورا وہیں بھول جا رہا ہوں. نہیں کیا ہے یہ؟ اللہ بولا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. غریب مت جا بے حیائی کے کاموں سے، شیطانی کام ہے. اگر تم شیطان کے خط میں چلو گے تو شیطان تم کو برائی میں مبتلا کرے گا، بے حیائی کے کام میں مبتلا کرے گا، زنا عام ہو جائے گا. آج زنا عام ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، دیکھو نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ زنا کو مشکل کر دیے اور زنا کو آسان کر دیے اور زنا کو مشکل کر دیے. آج نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہے. یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، بے حیائی کے جتنے کام ہیں. بچاؤ اپنے گھروں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے لڑکوں کو. خاص طور پہ کالجوں میں کو ایجوکیشن جہاں ہے، لڑکے لڑکیوں کو پڑھایا جاتا، پورا کلچر خراب، بچوں کا کلچر پورا خراب. نگرانی کرو اپنے بچوں کی، بہت ضروری ہے. اس وقت حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، سخت سے سخت پیرے بٹھاؤ. اس وقت
چاروں طرف اس وقت زنا کے اڈے کھل رہے ہیں، چاروں طرف بے حیائی عام ہے، آج بے حیائی عام ہو چکی ہے آج۔ ایسے صورت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے سامنے بات آئی اس کے اوپر بہت سختی سے اس وقت ہم کو ایکشن لینا ہے، اور بہت سختی سے اس وقت ہم کو جناب علی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ برے کاموں کے خلاف خاص طور پہ یہ بہت بھیانک نتائج اس کے نکلنے والے آگے چل کے، اور یہی حالت باقی رہیں گی تو کوئی سلامت، کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی بیٹی، کوئی بہن جو ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتی۔ اس وقت میرے اور آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ موجودہ جو کلچر ہے، تہذیب کے نام سے، تمدن کے نام سے، یہ دھوکہ ہے بہت بڑا، اور بہترین کلچر، تمدن، تہذیب اور اخلاق تو اللہ نے اسلام میں ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ مرد کا لباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں کے اوپر لعنت ہے جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر لعنت ہے جو مردوں کی نقل کرتے ہیں۔ نقل ہر طریقے سے نقل، لباس میں، اس میں کیا ہو رہا ہے آج کیسا لباس آپ ہو گیا بچوں کا؟ آج بولو آپ کیسا چست لباس، ٹائٹ پینٹ، جینس پینٹ، ٹائٹ ٹی شرٹ آج بچیاں پھر رہی ہیں۔ ہر پیٹیا مشکل ہے اس وقت آنکھ بچانا، مشکل ہے، اور ایسے محسوس ہو گیا ہے کہ مرد کو پردہ کرنا پڑا، عورت اوپن ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا اوپن کوئی چیز مارکیٹ میں آ جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ہوئیں گے انسیکورٹی، سیکورٹی نہیں ہے عورت کی، عورت کی سیکورٹی اس کے پردے میں، اس کے لباس میں، وہ نہیں ہے۔ آپ کھلا چھوڑ دے کے بول رہے ہیں غلطی ہو گئی، ریپ ہو گیا، زنا ہو گیا، بچی کٹنے ہو گئی، بچی بھاگ گئی۔ ارے صاحب آپ کھلا رکھے، آپ شٹر کو لاٹھی سے نہیں ڈالے، آپ تو چوری نہیں ہوں گی پھر؟ ہاں شٹر کھلا رکھ دیا، چوری ہوئی گی آپ کی دکان؟ ہر چیز اوپن کرے تم، پھر اس کے بعد بمڑیاں مار رہے ہیں آپ، ایسا ہوا۔ ارے تم خود ذمہ دار ہے، پہلے وہ نہیں سوچ رہے۔ کیسا سوچیں گے؟ اپنا بھی نفس ہے یہاں پہ۔ کیوں نہیں قانون بن رہا ہے؟ اسی لیے نہیں بن رہا، سب ایک ہنگام کے ننگے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ یہ بن گیا تو انہوں بھی دوسروں کے پاس نہیں جا سکتے، پھر انہوں بھی وہ کام نہیں کر سکتے آج، جو ایک بیوی لائسنس کیے باقی کے 10-15 بغیر لائسنس کے وہ نہیں کر سکتے انہوں پہ۔ اسلام جو احکامات دیا اسی میں عورت کی سلامتی ہے، حیا، شرم و حیا، لباس ساتر، ڈھانپنے والا، اور عورت کو بلا ضرورت گھر کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج گھر کے باہر کا پورے کاروائی عورت ہی کر رہی، خالی تنخواہ لا کے ان کو دے دے رہے بیگم کے، شاپنگ کو جا رہے انہوں نکلے ہوئے بیگم کے ساتھ، بیگم کیا کر دیے بچے کو تم نے ہاتھ میں شوہر کو دے دیے، انہوں بچہ سنبھال رہے ہیں، بیگم شاپنگ کر رہی، پوری ڈیلنگ انہوں ہی کر رہی، بیگم صاحب ہی پوری ڈیلنگ، پوری پرچیسنگ دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ سب نے، حالی ان کے ہاتھ میں کیا ایک بچہ ہے، سگریٹ بھی لائٹر ہاتھ میں پکڑے ہوئے، بس پھونک لیتے ہوئے برخاست۔ عجیب بات ہے، پھر کیسا؟ آپ مرد ہیں، آپ شوہر ہیں، کیا ہے اب؟ مرد باقی نہیں رہا، مرد باقی نہیں رہا، مرد میں نسوانیت آ گئی، مرد کے اندر سے حیا چلے گیا۔ عورتوں کے بعد میں میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی دوسرے سے بات کر رہی، میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی دوسرے سے ڈیلنگ کر رہی، میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی جناب علی پرچیزنگ پوری کر رہی، اور میں خالی بیٹھا ہوا۔ شرم میرے کو آنا چاہیے پہلے، کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ ساری، بلا ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ کپڑے کی دکانوں میں وہی بھرے ہوئے، گولڈ کی دکانوں میں وہی بھرے ہوئے، سمجھ میں آ رہا؟ ہر جگہ وہی بھرے ہوئے، کیوں بھائی؟ مرضے کہاں گیا؟ لانے والے، خریدنے والے سب کہاں ہیں؟ پھر شادی کی پوری پرچیسنگ انہوں کر رہے، گھر کے باہر مرد تو بازوں کے اتنا بول رہے کیا ہے کہ بھائی میرے کو تجربہ
تجربہ نہیں ہے خریدنے کا، اپنی بیگم کو لاتا ہوں بول کے بھائی، ان کو ہائٹ نہیں کچھ بھی۔ عجیب معاملہ ہے یہ، عجیب۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو، اے ہوش والو، اے سمجھ والو، عبرت حاصل کرو، عبرت۔ بہرحال یہ جو دن ہم منا رہے ہیں، یا ہمارے پاس جو چلن چلا ہے اس کا، یوم عاشقان، ویلنٹائن ڈے، اگر اس کے اوپر کڑی نظر نہ رکھی جائے، اس کا روک تھام نہ کیا جائے، تو یقین جانے ایک دن ایسا آنے والا ہوگا جس دن لوگ زنا کا دن بول کے منائیں گے، ریپ ڈے بول کے منائیں گے۔ کیا زنا کا دن ہے؟ زنا خوب کرو، کھل کے کرو، چاروں طرف کرو، آج جیسے عاشقی کر رہے ہیں اسی طرح زنا کریں گے، کوئی بولنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی معیوب عمل نہیں سمجھا جائے گا، برا عمل نہیں سمجھا۔ جب برائی کا شعور ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں کراہیت کہاں رہیں گے بتائیے؟ ہاں، برائی ہے دماغ میں تو اس کو برا بولیں گے نا۔ جب زنا کرنا ہی ایک عالمی ایک فیشن بن جائے گا تو انہیں تو اور مزے سے کریں گا۔ اسی لیے میرے بھائی، انسانوں کی فلاح اور بہبود صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ دنیا جاتی بھاڑ میں جائے، لیکن امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے، اور اپنے گھروں کو جہالت سے اور یہ فیشن پرستی سے، یہ ٹی وی سیریلوں سے، یہ گندے گندے کتابوں سے، ان تمام چیزوں سے بچانا یہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا محافظ ہے، کل اللہ کے بازو پوچھے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔